محمد اسد آسٹریا کے ایک یہودی خاندان میں سن 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا یہودی عالم تھے۔ محمد اسد کا اصل نام لیوپولڈ وائس تھا۔ دادا کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا بھی تورات کا علم حاصل کرے، لیکن نوجوان لیوپولڈ کو صحافت کی دنیا اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ 1922 سے 1925 تک لیوپولڈ جرمن اخبارات کے نمائندے کے طور پر مصر، اردن، شام، ترکی، فلسطین، عراق، ایران، وسط ایشیا، افغانستان اور روس کی سیاحت کر چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے تمدن کو قریب سے دیکھا اور اسلام کا مطالعہ کیا۔ 1926 میں انہوں نے برلن میں ایک ہندوستانی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد اسد رکھا۔ اسلام کے نظریہ وحدانیت کے سوال پر علامہ نے کہا، I could tell you a small anecdote. During the last war, the Second World War, I was interned in India as an enemy alien because at that time I still had my Austrian passport. And there happened to be in the camp a group of German Jesuits. And as you know, Jesuits are the most highly educated of all Catholic priests. So, as I was the only Muslim there, and there were people who were religiously inclined, and thousands of people around us who didn't care either way about anything of these things. So we were in permanent contact with each other. And they were intellectuals also. One could talk about things with them. And their leader was one, a Bavarian Prince Löwenstein, very aristocratic old family and very well educated. And one day he told me, you see, Assad, it is a very strange thing. You were a Jew. For you, the logical thing would have been to become a Christian. Why did you jump to Islam? So I say, I will tell you this. And before I tell you it, I promise you one thing. Not everything is lost from your point of view. I am prepared to become a Christian today, provided you answer me one question satisfactorily. And if you do, you can take me next Sunday to the chapel tent and baptize me publicly, and I will accept it. He said, strange. What is the question? So yes, I tell you, I asked him, could you explain to me the Trinity? So he said, you see, Assad, this is a mystery. And we spoke German, mysterium, which has a slightly different meaning than mystery in English. This is a mysterium. When you achieve faith, your heart will make you understand that. So I said, that was the reason why I become a Muslim. You tell me, gain faith, and then you will understand. My religion tells me, use your reason, and you will gain faith. اسی زمانے میں تحریک پاکستان نے زور پکڑا تو اسلامی ریاست کی کشش 1932 میں انہیں ہندوستان لے آئی۔ ان کا قیام امرتسر، لاہور، سری نگر، دلی اور حیدرآباد دکن میں رہا۔ علامہ اقبال سے انہوں نے مجوزہ مملکت پاکستان کے قوانین کے متعلق طویل نشستیں کیں۔ اقبال ہی کے زیر اثر انہوں نے اپنی مشہور کتاب اسلام ایٹ دی کراس روڈ لکھی۔ پھر عرفات کے نام سے انگریزی رسالہ نکالا، جس کے 10 پرچے شائع ہوئے۔ صحیح بخاری کا انگریزی ترجمہ شروع کیا۔ 5 حصے شائع ہو چکے تھے کہ جرمن شہری ہونے کی وجہ سے جاسوسی کے الزام کے تحت دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو رہائی ملی۔ پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم نے اپنے پہلے ایگزیکٹو اقدام کے طور پر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن قائم کرنے کے لیے احکامات دیے، جس کا واحد مقصد پاکستانی معاشرے کی اسلامی خطوط پر تنظیم نو کرنا تھا، لیکن قائد کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس محکمہ کو بند کر دیا گیا۔ علامہ اسد کے جانے کے بعد ڈپارٹمنٹ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بعد میں 1948 میں پراسرار انداز سے محکمہ کی عمارت میں آگ لگ گئی اور اس طرح پورا ریکارڈ تباہ کر دیا گیا۔ سب سے پہلا پاکستانی پاسپورٹ انہی کو جاری کیا گیا۔ پطرس بخاری اقوام متحدہ میں سفیر مقرر ہوئے تو محمد اسد ان کے نائب کے طور پر تعینات کیے گئے۔ سر ظفر اللہ خان قادیانی
اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ عربی پر ان کا عبور اور وحدت اسلامی کا جذبہ انہیں ہر کام میں غیر معمولی کامیابی عطا کرتا، لیکن پطرس بخاری کو محمد اسد کی کامیابی ایک آنکھ نہ بھائی۔ رہی صحیح کسر ظفر اللہ خان نے پوری کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد اسد نے پاکستانی حکومت کی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ باقی ماندہ زندگی انہوں نے تحریر و تحقیق میں گزاری۔ 1992 میں وہ جنوبی ہسپانیہ کے شہر ملاکا میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وہ غرناطہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ علامہ اسد اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر تھے: درویش مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ اصفہان نہ سمرقند۔ ان کا کوئی وطن نہ تھا اور سارا عالم اسلام ان کا وطن، لیکن پاکستان سے ان کا ایک قلبی تعلق تھا۔ آج کے حرف راز کا سوال ہے: سرکاری دستاویز میں محکمہ برائے اسلامی تنظیم نو کے بتائے گئے اغراض و مقاصد، یعنی اسلامی تعلیمی نظام، اسلامی قانون اور معاشرتی تنظیم نو، اسلامی قانون اور معیشت اور شہری اخلاق پر عرصر نو کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج میرے ہاتھ میں ایک دستاویز ہے، اور یہ دستاویز 1947 میں چھاپی گئی تھی۔ اس کا نام ہے ایمز اینڈ آبجیکٹس آف دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو اس وقت انہیں تمام محکمے ورثے میں ملے۔ انہیں ایجوکیشن، ہیلتھ، ریلوے، سول سروس سب ورثے میں ملی، فوج ورثے میں ملی، سیاسی قیادت ورثے میں ملی۔ لیکن قائد اعظم کی گورنر جنرل کی عرصے کے اندر صرف ایک محکمہ ایسا تھا جو قائد اعظم کی زیر سرپرستی قائم ہوا، اور اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ اس محکمے کے سربراہ مقرر ہوئے علامہ محمد اسد، ایک شخص جو ویانا کے اس شہر میں پیدا ہوا جہاں یہودی خاندانوں میں دو بڑی شخصیات نے جنم لیا۔ ایک شخص کا نام ہزال ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے صہیونیت، زائنزم کی بنیاد رکھی تھی، اور اس نے پروٹوکولز آف جوز لکھے تھے اور پوری دنیا پر یہودی غلبے کو قائم کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ اسی شہر کے اندر ایک یہودی خاندان کے اندر اس بچے کا جنم ہوا۔ یہ بچہ اپنے دادا کی طرح ربائی بننا نہیں چاہتا تھا جو یہودیوں کے عالم ہوتے ہیں، جبکہ دادا بہت اصرار کرتے تھے کہ تم عالم بن جاؤ۔ لیکن صحافت کا شوق اسے جرمنی لے گیا، اور جرمنی میں اس نے بہت سارے ایسے انٹرویوز کیے جس کی وجہ سے اس کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ تو اسے اس زمانے میں 1920 کے عرصے میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہاں اس نے جا کے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ فرائڈ کا بھانجا اس کا روم میٹ تھا، اور یہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور فرائڈ بہت کمال کے یہودیوں میں سے تھا، اور وہ سائیکو انالیسس کا وہاں ایک رسالہ بھی نکالا کرتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کہا کہ یہودی جس طرح سی آف گیلیلی کو عبور کر کے اس بے آب و گیا علاقے میں اپنی بستیاں آباد کر رہے ہیں، یہ کچھ عرصے کے بعد اس مسلمانوں کے علاقے کے اندر، اس بیت المقدس کے اندر قابض ہو جائیں گے، اور ان کا خواب بہت بڑا ہے اس علاقے کو تہس نہس کرنے کا۔ عربی سیکھی، قرآن کا علم حاصل کیا، مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں چلے گئے جسے حجاز کہتے ہیں۔ ان کی کتاب روڈ ٹو مکہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے پڑھ کے لوگ اسلام کی نشات ثانیہ اور واپس لوٹنے کے سفر کی خوبصورتیوں کو جانتے ہیں۔ انہیں وہاں پر احساس ہوا کہ پاکستان جس کا خواب یہاں پر دیکھا جا رہا ہے، وہ سرزمین جو ہے، وہ علامہ اقبال جہاں پر موجود ہیں، وہ سرزمین سید الانبیاء کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے بر صغیر پاک و ہند آ گئے اور علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ جب علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی تو علامہ اقبال سے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں نہیں ہیں، ہم ان کے پیغام کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کا پیغام ان کی احادیث کے طور پر موجود ہے۔ علامہ اسد کہتے ہیں انہوں نے میری زندگی کی ساری سوچ کو بدل کے رکھ دیا۔
علامہ اقبال کے ایک بہت خوبصورت دوست تھے چودھری نیاز علی، یہ پٹھان کوٹ میں ہوتے تھے۔ مولانا مودودی کو علامہ اقبال نے جب حیدرآباد دکن سے بلایا تھا تو نیاز علی سے کہا تھا ایسے کوئی زمین دے دو، یہ شخص بہت کام کرنے والا ہے، تو انہوں نے زمین دے دی تھی۔ علامہ اسد کو بھی وہاں پٹھان کوٹ میں بھیجا گیا۔ علامہ اسد وہاں رہے، کہتے کچھ گرمی کا موسم ایسا تھا کہ میں نے نیاز علی سے کہا کہ میں جہاں نہیں رہ سکتا ہوں، تو انہوں نے انہیں شملہ میں ایک گھر لے کے دیا اور وہاں پر وہ بخاری شریف کا ترجمہ کرنے لگے۔ علامہ نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ اس دوران علامہ محمد اسد کو گرفتار کر لیا گیا کہ یہ ایک جرمن ہے جو کہ جاسوس ہو سکتا ہے۔ وہ 5 سال بلکہ 6 سال جیل میں رہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ان کے پاس آئے کہ تم جو جرمن لگتے نہیں ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہیں یہاں سے آزاد کروا دیں گے، تم بھاگ جاؤ اور اپنے بھائیوں کے پاس چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ۔ تو اسد نے جواب دیا تو مجھے ایک ایسی سرزمین سے دور کرنا چاہتے ہو، وہ سرزمین کہ جہاں اسلام کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھا جا رہا۔ 1946 میں علامہ اقبال کے اس خوابوں کی تعبیر سامنے آنا شروع ہوئی تو اسد نے ایک رسالہ نکالا اور اس رسالے کا نام تھا عرفات۔ یہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس عرفات میں 1946 میں علامہ محمد اسد نے ایک لفظ استعمال کیا، وٹ پاکستان مینز۔ جو لوگ ڈکشنری جانتے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ ڈکشنری کیا ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور آخر میں لکھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے جس شخص کو آج بھی کنفیوژن ہے کہ یہ پاکستان کا نعرہ نہیں لگایا گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، وہ یہ عرفات کا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ نومبر 1946 کا رسالہ ہے اور اس پر ستمبر کا رسالہ ہے۔ اس میں مستقل اس عنوان سے یہ مضامین چھپتے رہے۔ پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے علامہ محمد اسد کو ایک ذمہ داری سونپی، اور ذمہ داری یہ تھی کہ تم ایک ایسا محکمہ قائم کرو جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے نام سے ہو، اور جس کے اندر تم 4 کام کرو گے۔ ایک ایسے آئین کا خاکہ مرتب کرو جو اسلامی بنیادوں پر ہو، ایک ایسے نظام تعلیم کو مرتب کرو کہ جو اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو، ایک ایسے معاشی نظام کا خاکہ بناؤ کہ جو اسلام کے پرنسپلز کی بنیاد رکھتا ہو، اور اس کے بعد ایک ایسی چیز کہو کہ بتاؤ کہ جو اسلامک سوشل سسٹم کے بارے میں۔ علامہ نے اس کے خاکے کی بنیاد کے اوپر ریڈیو پاکستان سے 7 تقریریں کی جو اگست اور سپتمبر اور اکتوبر کے مہینے میں نشر ہوئیں۔ یہ ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں موجود ہیں اور اس عرفات رسالے میں موجود ہیں۔ اس دیباچے کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ the ultimate aim of this department is to help our community to reconstruct its lives on Islamic lines, and therefore it has been named Department of Islamic Reconstruction. It is for the first time in the modern age that the word Islamic has appeared in the designation of any government department of this country. انہوں نے مسلم ملت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علامہ نے سفارشات مرتب کی، اور جب سفارشات مرتب کی گئیں تو اس وقت قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا۔ سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھے۔ علامہ نے اپنی سوانح عمری میں سر ظفر اللہ کا اس قادیانی وزیر خارجہ کا جو خاکہ کھینچا ہے وہ بڑا دردناک ہے علامہ کے لیے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ علامہ کو یہاں سے بھیج دیا جائے سفارتکاری کے اوپر۔ علامہ کو سفارتکاری کے لیے بھیج دیا گیا، اور جس دن وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا ابھی تک پاکستان میں تم لوگ برٹش پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہو، مجھے بہت تکلیف ہوگی کہ میں اس برطانوی ہندوستان کے پاسپورٹ پہ سفر کروں، میرے لیے نیا پاسپورٹ جاری کیا جائے۔ علامہ محمد اسد کو پاکستان کے پہلے شہری اور پہلے پاسپورٹ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے سفارتکاری کے پاس۔ جس وقت وہ وہاں پہنچے، یہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن جو کہ پاکستان میں لاہور کے سیکریٹریٹ کے ساتھ وہ ہال جو ہے، وہ جگہ جو ہے جسے MPA ہاسٹل کہا جاتا ہے، اس میں قائم تھا، وہاں پاکستان کی پہلی پراسرار آگ لگی اور وہ سارا ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ واحد چیز مجھے لاہور کے ایک کباڑیے نے تحفے میں دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کاوش کا اس کو اجر عطا فرمائے۔ آج ہمارے درمیان علامہ اسد کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کے والد چشتی صاحب، افتخار چشتی صاحب،
उस डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन के उन चंद अहबाब में थे जिन्होंने पाकिस्तान के इस्लामी खतूत पर उस्तवार करने का खाका मरतब किया था। ये उनके साहबजादे हैं। इन्होंने बच्चे थे तो ये उनके साथ अल्लामा के असद के घर में जाया करते थे जब वो नरसिंह दासविला में होते थे। इन्होंने उस आग को लगते हुए देखा है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म के बाद कायद-ए-आज़म के अपने लोगों को, कायद-ए-आज़म के असूलों को मस्ख करते हुए देखा है। जनाब इकबाल चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। चिश्ती साहब, मेरा इंट्रो इसलिए लंबा हो गया कि हमारे दुख की बात यह है कि हमारी निसाब की किताबों में से चीज़ खारिज कर दी गई है। हमारी किताबों में 11 अगस्त तो मिलती है, लेकिन अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर में ये कायद-ए-आज़म ने ये जो चीज़ बनाई थी, डिपार्टमेंट इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, नहीं मिलता। बताइएगा हमें कि आपका अल्लामा असद से पहली मुलाकात, जो आप ऐसे बयान करते हैं, आपकी किताब मेरे हाथ में है, नया पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत किताब आपने माशाअल्लाह लिखी है, कब पठानकोट के ज़माने से चला आ रहा था। ज़रा बताइएगा उनके बारे में आप तरह से, ताकि एक तारीख मुरतब हो रही है आज इंशाअल्लाह। अर्ज़ करूं कि मैं दीनानगर एक शहर था डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, जी जी, जो पठानकोट से तकरीबन 16 मील दूर है। और चौधरी नियाज़ अली साहब जो थे वो हमारे दादा मौलाना मोहम्मद हुसैन कैश चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के करीबी दोस्तों में से थे, नियाज़ अली साहब। नियाज़ साहब जी। जी हाँ। और इस तरह से चौधरी नियाज़ अली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मिलते थे और हमारे दादा भी उनके साथ आते थे। जी, अल्लामा के खतूत भी बहुत छपे हुए उनके नाम पे। जी। तो गुजारिश ये है कि मैं बच्चा था तो मेरे घर में अक्सर औकात जब दादा बैठे होते तो मैं चूँकि अब उनके बड़े बेटे का बेटा था तो आप मुझे हमेशा गोद में बिठाए रखते थे। तो मैं अक्सर औकात सुनता था उस दौर में कि जी फलाना लाम पे गया है। उस वक्त लाम का मकसद था वर्ल्ड वार थी। इसी दौरान में हमें कायद-ए-आज़म का नाम भी मुझे बच्चे के तौर पर मेरे कानों में पड़ता रहा। फिर ऐसा हुआ, बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि यानी मेरे घर में दीनानगर में सिर्फ एक गोरा आया और वो गोरा डॉक्टर असद। अच्छा, नाम मुसलमानों वाला था गोरा। जी, अच्छा, था गोरा। जी जी। तो बड़ी हैरत थी उसको देख के कि वैसे तो गोरे देखे हुए थे एक आध, उस जमाने में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। जी जी, जी। उनका नाम था रॉबर्ट, जो गुरदासपुर के थे डीसी। उनके साथ हमारे नाना काम करते थे, इसलिए हम उन्हें जानते थे। तो गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे कानों में ये नाम आते थे। मैं बचपन से ही सुनता था मौलाना मौदूदी। मौलाना मौदूदी भी वहाँ पठानकोट में दारुस्सलाम थे, वो वहाँ रहे। जी जी। और उसके अलावा अमीन हसन इस्लाई साहब भी थे, उनका नाम भी मेरे कानों में बचपन से ही आता रहा। डॉक्टर असद का भी हुआ। फिर इस तरह से जब पाकिस्तान बन गया तो हम लोग कृष्ण नगर लाहौर में, यहाँ पर सेक्रेटरीट के पीछे, जी जी, जो अब इस्लामपुरा हो गया, बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे यूँ समझ लीजिए हम लोग रहते थे। 29 ओमकार रोड। जी जी, ठीक ठीक, ये नीली बार के साथ। जी हाँ, नीली बार। तो वहाँ से हम पैदल चल के यहाँ दफ्तर आ जाता था मैं। कौन से दफ्तर जी? ये डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। ये किस सन की बात है? ये 1948, यानी 47 में तो कायम, अगस्त 47 में तो कायम हुआ ना। कायद-ए-आज़म ने आते ही 15 दिन के बाद ये महकमा यही कायम किया। ये मैं अर्ज करूं कि मेरा वहाँ आना इसलिए था कि मैं अब अक्सर अब्बा जान मुझे साथ ले जाते थे। ठीक है। और वहाँ पे वो माली से भी मेरी दोस्ती थी। डॉक्टर साहब भी मुझे अपने पास ले जाते थे। डॉक्टर असद बहुत प्यार करते थे। बच्चों में मैं ही था वहाँ जो वहाँ उनके इर्द गिर्द घूमता रहता था। अच्छा अच्छा। फिर वो मुझे घर भी बुला लेते थे। घर का वहाँ माल पे? जी, माल पे, जी, जहाँ आज का मजलिस तरक्की अदब का दफ्तर है, नरसिंह दासवाला जो है, तो पीसी के साथ। जी हाँ, उनके साहबजादे जो थे वो मुझसे 5 साल बड़े होंगे। क्या नाम था साहबजादे का? तलाल साहब। तलाल जी को उन्होंने बेसिकली चूंकि वहाँ रहे बहुत ना अरब में, जी, तो उसमें उनका नाम तलाल था। तो तलाल जो था वो मैं उनके घर में पहली बार यानी गिटार बजाते हुए उन्हें देखा। गिटार या पियानो? पियानो भी गिटार तो आ चुका हुआ था। पियानो होगा? नहीं, पियानो था और गिटार वो उसको शौक था बजाने का। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो गिटार लाता था तो बजाने की कोशिश करता था, लेकिन पियानो उनके घर में। उनकी बीवी जो थी उस वक्त वो अरब बीवी थी, मुनीरा थी। पहली बार तो उनको छोड़ के चली गई थी, यहूदी बीवी छोड़ गई थी। तो मुनीरा थी उनके साथ उस वक्त। तो ये मेरा बचपन जो है उनके साथ, अल्लामा साहब के साथ बहुत मोहब्बत वाली। शख्सियत के बारे में 1-2 मिनट का बात कर लें, फिर हम ब्रेक पे जाना, फिर उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। शख्सियत कैसी थी उनकी, अल्लामा असद की? मोहब्बत वाले,
اچھا یعنی گفتگو کیسی؟ گفتگو انگریزی میں ہی ساری ہوتی تھی؟ نہیں ماشاءاللہ وہ اردو کے لفظ بولتے تھے. اچھا اچھا جی بالکل. جیسے عربی میں تو بہت روایت ہے. عربی تو کہتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں کہ ان سے بہتر عربی ہم نے عربوں میں بھی نہیں دیکھی. جی عربی تو ان کی ایسے لگتا تھا جیسے مادری زبان. بالکل صحیح. عرب خود کہتے ہیں, عرب خود کہتے ہیں. جی ہاں. تو لیکن ان کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے اردو الفاظ بھی تھے. اچھا کہ کیسے ہو بیٹا. ہاں اچھا اچھا. مطلب مجھے اقبال کہہ کے پکارا. کافی لمبا قد تھا. جی میں نے دیکھا ان کو نا جی, جب اللہ نے ان کو دوبارہ بلایا تھا اور پھر پاکستان نے پھر ناراض کر کے بھیج دیا تھا. بالکل جی جی لمبا قد تھا. جی جی. اور اس وقت تو ان کی عمر بھی 48 کے. ہاں بہت خوبصورت. He was hardly 48 young. He was a young man at that time. تو بہت محبت والے, بہت بچوں سے پیار کرنے والے, یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں. ہم نے ایک بریک. ناظرین, علامہ محمد اسد اس پاکستان کے ابتدائی دنوں میں ہمارے نقاش تھے. اس پاکستان کا خاک کا مرتب کر رہے تھے, یہاں کے نظام کا. ان کے ساتھ بیتی کیا اور کس نے ان کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا, اور آج وہ ہمارے کورس کی کتابوں سے بھی غائب ہو چکے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, آپ کے انتظار کا بہت بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ محمد اسد کے بارے میں کہ جو پاکستان میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے ڈائریکٹر تھے, اور یہ واحد محکمہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں پاکستان میں قائم کیا تھا. اب گفتگو کر رہے تھے علامہ صاحب کے بارے میں. علامہ صاحب کی جن سفارشات کے بارے میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ جاگیرداری کے خلاف تھی اور انہوں نے اس حدیث سے استفادہ لیا تھا کہ اگر کوئی شخص 3 سال تک اپنی زمین خود کاشت نہیں کرتا تو اس سے زمین چھین کے ان لوگوں کو دے دی جائے جو کاشت کر دی جائے. تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے ذمہ دار بھی یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. کیا یہی وجہ تھی؟ اچھا یہی وجہ بیسیکلی یہی وجہ تھی کہ یہ جب انہوں نے یہ سفارشات کی تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھی. اور آپ کو علم میں ہے کہ یہاں پر تو یہی ہوا کہ جب پاکستان نہیں بن رہا تھا, یعنی ابھی نہیں بنا تھا, یہ 40 کے بعد جتنے بڑے ذمہ دار تھے اس ایریے کے وہ پرواہ نہیں کر رہے تھے مسلم لیگ کی. انہوں نے کوئی خاص سارے یونینسٹ تھے, انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. جی صحیح ہے. لیکن جو انہیں یقین ہو گیا کہ پاکستان بنے گا, شامل ہو گئے, فٹ سے شامل ہو گئے. اور شامل ہونے کے بعد جب یہ مسئلہ آیا اور یہ ڈاکٹر علامہ اسد نے جی سفارشات کی تو ان کو خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہمارے ساتھ. یہ تو زمین اس کی ہے جو اس کو کاشت کرتا ہے. میں آج بھی حضرت عمر نے واپس لی, رسول اللہ نے کہا 3 سال تک جو کاشت نہیں کرتا وہ زمین اس کی نہیں ہے, وہ مالک نہیں ہے. مالک نہیں, یہی چاہتے تھے ڈاکٹر علامہ. اس کے اوپر پھر وہ اس میں آپ نے لکھا بھی کتاب کے اندر کہ وہاں کے اپنا ایسٹ پاکستان کے, جی ہاں, ایسٹ پاکستان کے ایک ممبر تفضل علی, انہوں نے یہاں کی سفارشات وہاں جا کے یہ ڈپارٹمنٹ اسلامک ریکنسٹرکشن کی سفارشات لے کے گئی. اور انہوں نے جا کے وہاں اسمبلی میں دی اور اس میں بڑا ہنگامہ رہا کافی عرصہ. لیکن 1950 میں یہ اسمبلی نے اپروو کر لیا اور وہ جاگیرداری ختم ہو گئی. بنگلہ دیش نہیں کہہ سکتے, ایسٹ پاکستان. ٹھیک, وہ اس وقت پاکستان تھا بیسیکلی. اور دوسرا یہاں پر خان عبد القیوم خان صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہاں جی, I think he was the greatest man of his time. میرا خیال ہے اس سے بہتر ایماندار قیادت میں نے نہ دیکھی ہے نا. جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ آخری وقت میں ان کا یہ عالم تھا کہ میں ان کو ملنے گیا ان کی صاحبزادی کے گھر میں اسلام آباد میں, تو مجھے باہر چھوڑنے آئے تو مجھ سے کہتے ہیں, اس سے پہلے وہ انٹیریئر منسٹر رہے تھے. ہاں جی, وزیر اعلیٰ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ, اچھا, جس دوران وہ وزیر اعلیٰ رہے اس دوران انہوں نے اعلان کر دیا کہ جاگیرداری نظام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں ختم کر دیا تھا. اور اس کا یعنی طریقہ کار وہی تھا کہ زمین اس کی ہے جو اس کو کاشت کرے. یہ انہوں نے یہ کیا, تعلیم کو عام کر دیا. تعلیم کا عالم یہ تھا, ساری سفارشات یہی تھی جو ڈاکٹر علامہ محمد اسد نے تھی. اچھا, آپ ملنے گئے بیٹی سے؟ ان سے میں ان سے ملنے گیا, بیٹھے رہے کافی دیر, تو باہر چھوڑنے آئے جب مجھے, تو مجھ سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نوکری تو میری چشتی صاحب چلی گئی. وکالت بھی نہیں کرتا. نہیں, ان کا نوکری, ان کا مطلب وزارت تھی. اچھا, وزارت داخلہ. اچھا ٹھیک. کہنا نوکری تو خود, ہمارا نوکری تو چلا گیا. میں کہا جی سر. کہنے لگے دیکھو تمہیں پتہ ہے میں وکالت نہیں کر سکتا, میری عمر 84 سال ہو گئی ہے. میں کہا جی سر, بیٹی کے گھر میں رہتا ہوں, اس سے کچھ مانگ نہیں سکتا. چشتی صاحب آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اللہ اکبر.
خدا میری آنکھ میں ایک وہ لیڈر اور ایک آج پاناما کے لیڈر، آنکھ میں آنسو آ گئے. اب میں نے جو کچھ تھا ان کی خدمت میں پیش کیا. میرا خیال ہے 1000 روپے سے یا 2000 انہوں نے مجھ سے لیا ہوگا. اس کے 1 ماہ 10 دن بعد وہ فوت ہو گئے. یہ تھے حالت یہ ہے سر، کہ ہم یہ لوگ غدار پاکستان باچا خان کے نام پہ ہم ایئرپورٹ بناتے ہیں اور خان عبد القیوم خان کو بھول جاتے ہیں، یونیورسٹیاں بناتے ہیں. یونیورسٹیاں بناتے ہیں. شرم آنی چاہیے انسان. شرم کے قابل ہے. اچھا اب جہاں پر آگے آتے ہیں علامہ اسد کے حوالے سے کہ اس معاملے کے اندر جو کہ میں آگے لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ آگ، کیونکہ اس آگ کا بھی ذکر نہیں ہمارے تاریخ کی کتاب میں ہوتا ہے نہ نصاب کی کتاب، وہ آگ آپ نے لگتے دیکھی ہے. سر رات کو لگی. اچھا رات کو لگی. ہمیں کو تقریباً صبح 9 بجے ابا جی نے دفتر جانا تھا تو انہیں کسی نے آ کے کہا کہ جی آپ کے دفتر کو تو آگ لگ گئی ہے. اور ہمارے گھر سے دفتر یعنی 29 اومکار روڈ کرشن نگر قریب 2 منٹ کا واک، 2 منٹ کا واک تھا. تو ابا جان بھاگتے ہوئے گئے، وہ چلے گئے، میں ان کے بعد آیا ہوں. جب میں وہاں پہنچا تو سب کچھ جل چکا ہوا تھا میرے سامنے. پیلے رنگ کی وہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اس پہ MP ہاسٹل میں لوگ ٹھہرتے بھی رہے ہیں، وہاں پر سب کچھ ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والد ظاہر بات ہے اس کے اندر اس ٹیم کے اندر ان کے وہ گروپ فوٹو بھی علامہ اسد کے ساتھ وہ ملتی ہے. علامہ اسد کی ایک ریکمنڈیشن اور تھی کہ ہم اپنا یہ جو نظام تعلیم انگریز کا ہے اس کو بند کر دیں گے اور 2 سال بھی ہمیں بند کر، جب تک ہم اپنا نصاب تعلیم نہیں بناتے بچے کرکٹ کھیلیں لیکن ان کو ان سکولوں میں داخل نہیں کرنا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ انہوں نے جو تعلیم کے بارے میں بیسک چیز جو تھی، یعنی 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ نظام تھا کہ جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنا، دوسرا ایجوکیشن تھی جو سب سے کہ میرا بچہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی پڑھے گا، سنڈریلا نہیں پڑھے گا. بالکل دس واز the main thing جو علامہ صاحب چاہتے تھے کہ یعنی ہماری تعلیم جو ہے وہ اسلامک ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد انہوں نے جو جھانسا دیا کہ پاکستان کے عربوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو آپ چلے جاؤ. ہاں جی یہ تو یہ سمجھ لیجئے ان سے بیچاروں کو کہا کہ وہ بیچارے مان بھی گئے کہ چلو واپس جب آئے تھے ایک بار واپس تشریف لائے، جیسے آپ نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ان کو اس زمانے میں واپس آئے، اس زمانے میں وہ جا کے پھر جوہر آباد میں وہ چودھری نیازری صاحب سے بھی ملے، ان کے ساتھ بھی تصویریں ہیں وہ میری کتاب میں موجود ہیں. تو والد صاحب سے بھی فیصل آباد میں ان کی ملاقات ہوئی. اور یہ ہے کہ بائی چانس میں بھی اس وقت وہاں تھا. تو کافی بڑے ہو گئے ہوں گے. ہاں جی میں بڑا تھا. جی اب بتائیے. تو گزارش یہ کہ میرے ساتھ تو ان کی زیادہ گفتگو نہیں رہی، لیکن والد صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا میں وہ عرض کر رہا ہوں. وہ بہت ہی یعنی دکھی تھے کہ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جو میں چاہتا تھا یا جو قائد اعظم چاہتے تھے. اصل بات تو یہ تھی کہ انسٹرکشن قائد اعظم کی تھی. بعد ریڈیو پاکستان پہ ان کو الاؤ کیا گیا کہ آپ تقریر کریں، اور ان کی کتاب تھی دس لا آف آرس. وہ انہوں نے بڑی کمال قسم کی کتاب لکھی ہے، پھر اسلامک لا کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا تھا. اچھا تو وہ یہ انہیں دکھ یہ تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. ان کو یعنی زیادتی یہ تھی کہ ادھر سے یہ ہٹیں گے، ان کو کراچی بلایا گیا، ان کو فورن آفس میں بٹھا دیا گیا اور یہ کہہ کے کہ چونکہ تم عربی بول لیتے ہو، چونکہ تمہارے تعلقات سعودی عربیہ کے بادشاہ سے ہیں، یہ مل کر آئے تھے. اچھا تو ان کو وہاں بھیج دیا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ یونائٹڈ نیشن، لیکن یونائٹڈ نیشن کا بڑا تکلیف ہے واقعہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پبلک کے. ان کے باس تھے پطرس بخاری. پطرس ایک سیکولر آدمی تھے، بالکل تھے، اور مکمل طور پہ جو سیکولرزم پہ، اور ان کے ضروری نہیں کہ ایک آدمی نے ایک مزاحیہ کتاب لکھ دیا تھا ہم اس کو سلام کرنا شروع کر دیں. انہوں نے ایک خاتون تھی پولا حمید، اس سے شادی کرنے کی درخواست تھی. تو پطرس کو ایک بڑا مزہ آ گیا کہ یہ تو ہاتھ آ گیا بندہ، اس کو میں نکلواؤں گا. پطرس نے کہا کہ اس کی پرمیشن میں فوراً آواز بھیجوں گا، لیکن تم ساتھ استعفیٰ جو ہے ساتھ لکھ دو کہ اگر میری درخواست منظور نہ ہوئی شادی کی تو میں مستعفی ہو جاتا ہوں. علامہ سادہ آدمی تھے، انہوں نے لکھ دیا. پطرس عیار اور چالاک آدمی تھا بنیادی طور پر، جیسے سیکولرز ہوتے ہیں جیسے وہ چاہتے تھے. ٹھیک، تو اس نے وہ درخواست لے کے فورن آفس کے بھیجی. علامہ اسد کو باہر کی عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور آٹومیٹیکلی ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو گیا اور وہ بیچارے وہاں اسپین میں جا کے رہنے لگے. اس کے بعد ضیاء الحق نے ان کو جب بلایا تو یہاں ایک وائس چانسلر ہوتے تھے کہ ایک بہت بڑی اسلامک لا کی کانفرنس بلائی جائے. انہوں نے جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں یہ تو پیسے ویسے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو فرنیچریں خرید کر رہے ہیں، تو یہ کر لو تو اس کے ٹکٹوں کے پیسے میں کھا لو. تو علامہ اسد نے ایک انتہائی درد بھرا خط لکھا ضیاء الحق کو کہ تم اگر اسلام کے نام پر اس کانفرنس کرنے میں سے بھی کرپشن کو نہیں روک سکتے تو میں جا رہا ہوں.
اور وہ ان کا آخر اس زمانے میں نے ان کو دیکھا تھا وہ یہاں پر تھے. اچھا یہ اب بتائیے گا کہ علامہ اسد کی جو آپ کے والد کیا یادیں شیئر کرتے تھے ان کے والد سے؟ بس جی یہی یادیں ہیں کہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان. آپ کے پاس رجسٹر بھی ہے فادر کا؟ جی ہاں میرے پاس تو نہیں ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے جو فیصلہ آباد میں رہتا ہے, تو اس کے پاس وہ رجسٹر ہے. وہ رجسٹر وہ ہے جس میں کہ علامہ صاحب کے بھی سائن ہیں اس میں. علامہ صاحب سائن کرتے تھے ڈیلی بیسس پہ جو آتے تھے, حاضری لگتی تھی. تو اس میں وہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیسے آیا, وہ والد صاحب کے پاس تھا یا کس طرح انہوں نے اس میں سے نکال دیا. جی میں وہ آپ ذرا وعدہ کیجئے, مجھے دیجیے گا کہ میں یہ کتاب جو ہے نا یہ انشاءاللہ 14 اگست میں چھاپ رہا ہوں اس کو. ان کے علامہ کے لیکچر بھی, ان کے جو ریڈیو کے خطاب ہیں, قوم سے خطاب کی اجازت دی قائد اعظم نے ان کو, آپ اندازہ کریں. اور یہ بھی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی ان کو وہاں پر یورپ میں ان کے بارے میں ان کی جو چیزوں کے بارے میں, جیسے ان کا قرآن کا ترجمہ ہے یا جو ان کی روڈ ٹو مکہ ہے یا ان کی اور بہت ساری کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ نے پڑھنے کی گفتگو؟ نہیں یقیناً اب ان کے انٹرویوز بہت سے ہیں اچھا جو اویلیبل ہیں, علامہ کے بھی اور ان کے صاحبزادے کے بھی. اچھا صاحبزادے سے ملاقات رہی ہے آپ کی بعد میں؟ اس کے بعد نہیں ہوئی, چونکہ اب میں جب میں انگلینڈ گیا ہوں تو وہ وہاں سے امریکہ جا چکے تھے. میں بھی انگلینڈ گیا اور وہاں رہا, 1960 میں انگلینڈ گیا تھا, 12 سال وہاں رہا. تو اس دوران میں چاہتا تھا کہ میں اس سے طلال سے ملوں, کیونکہ بچپن میرا اس کے ساتھ اچھا. ایک ہسٹورک ایویڈنس تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ 1946 کے جو رسالے ہیں اس کے اندر پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ جو ہے وہ موجود ہے. آپ چونکہ اس زمانے میں تھے, کیا یہ نعرہ اس وقت تھا؟ بالکل تھا, اور ہم لگاتے تھے. اور یہ 14 اگست کو جب گرداسپور کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں آیا, ڈی سی بھی مسلمان آ کے پھر واپس کر دیا تھا جب انہوں نے 17 کو بیچارے کو ٹرانسفر کر دیا قادیانیوں کی وجہ سے 3 دن کے لیے. وہ سنا یہی ہے کہ نہیں, اچھا اب ہم قادیانیوں کا ذکر نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ پھر لمبی ہو جائے گی بات. اچھا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی یہ جو 3 دن گزرے ہیں ہمارے, یہ ہم پہ ایک عذاب تھا. 14 اگست کو اگر ہم نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو ریڈ کلف ایوارڈ میں, کیونکہ وہاں سے کشمیر کا راستہ جاتا تھا سر. اونلی روڈ, دس واز دی اونلی روڈ فرام امرتسر, ویرکا, کتھو نگل, جینتی پور, بٹالہ, چھینا, تاریوال, سول, گرداسپور, دینا نگر, پرمانند, چاکھولاڑی, سرنا, پٹھان کوٹ. واہ بڑا یاد ہے. یہ ہے پٹھان کوٹ. پٹھان کوٹ کے پاس وہ تھا جہاں پہ چودھری نیاز علی صاحب کا تھا. کیا بات تھی, ان کے عظیم آدمی تھے چودھری نیاز علی صاحب, اور انہوں نے اسلام کے لیے جو بڑا کام کیا. علامہ اقبال کے خط ان کو علامہ کے دوستوں میں سے تھے. ہمارے دادا مولانا محمد حسین قیس, ان کے دوستوں میں سے. یہ دونوں اکٹھے جاتے تھے علامہ صاحب کے پاس. جی ہاں. تو میں نے 1-2 بار والد صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ابا جی آپ کی ملاقات ہوئی علامہ صاحب سے؟ نہیں یار مینوں تو باہر با جاندے سر. اچھا دادا جاتے تھے. تو یہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ بزرگوں کا احترام. اچھا اس وقت جب پاکستان آپ جب پہنچے تھے, بات ہے کیفیت تو یہی تھی کہ جو جس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. آپ اندازہ کریں کہ اس کے پیچھے ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اس منشور کا اردو ترجمہ بہت جلد چھایا کیا جائے گا, اور پتہ نہیں چھایا کیا ہوگا نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد وہ آگ لگ گئی اور سب کچھ ہو گیا. آگ لگ نہیں گئی, آگ لگائی گئی, یقیناً لگائی گئی. اور یہ ان لوگوں اور آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 11 اگست کی تقریر تو پیش کرتے ہیں حوالے کے طور پہ, لیکن قائد اعظم کے اس واحد محکمے کی بات نہیں کرتے کہ قائد اعظم اس ملک کو ایک مکمل اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے. بالکل 100%. بہت بہت شکریہ اقبال چشتی صاحب, آپ تشریف لائے, اور بہت باتیں کرنی تھیں آپ کے ساتھ, لیکن پروگرام کا وقت ہمارا بہت تھوڑا ہوتا ہے. ناظرین, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دردناک باب ہے. یہ ایک ایسا باب ہے کہ جس کے بعد ہم ایسے راستے سے الجھے کہ آج تک درست نہیں ہو سکے. وہ سرزمین جسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے لی تھی کہ ہم یہاں پر تیرے دین کو نافذ کریں گے, اور وہاں علامہ اسد جیسے آدمی کو قائد اعظم نے اس ٹاسک پر لگایا تھا, ہم نے اس راستے سے اپنے آپ کو خود بھٹکا لیا, اور ہم ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ آج ہمیں سوائے پاناما کی گھورکھ دھندے کے اور پاناما کی الجھنوں کے اور پاناما کی آگ کے
اپنے ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا، ہم نے یہ پروگرام ان دنوں میں کیا ہے کہ جب آپ ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی کرپشن بددیانتی کیوں ہے، جبکہ اس ماتم کا آغاز آپ کو 1948 سے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔